بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کا مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ ایک بہن ہے، کہتی ہیں کہ میرا نام فاطمہ ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میرے ٹیچر نے مجھے درود شریف کی کتاب گفٹ کی تھی، جس میں ایک حدیث شریف کا مفہوم لکھا ہوا تھا کہ جو انسان روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص روزانہ پابندی کے ساتھ کوئی سا بھی درود شریف، کوئی سا بھی، اگر آپ 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ لیں گے۔ اور اس حدیث پاک سے ہمیں تسلی ملتی ہے کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا۔ تبھی تو وہ اپنا مقام دنیا میں دیکھ رہا ہے جنت میں، کیونکہ اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ کوئی سا بھی درود شریف، چاہے وہ بہت شارٹ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ 1000 بار لازمی پڑھ لیا کریں۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث شریف کا مفہوم پڑھا تو کہتی ہیں کہ میرے اندر درود شریف پڑھنے کا بہت شوق پیدا ہوا اور میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ کہتی ہیں پہلے تو مجھ سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا تھا، اونلی 500 ٹائمز ہی میں دن میں پڑھ پاتی تھی، لیکن میرے اندر جو شوق تھا، جو جذبہ تھا درود شریف کثرت سے پڑھنے کا، وہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور میں نے روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ درود ابراہیمی میں روز 1000 مرتبہ پڑھنے لگی۔ میں نے اسی جذبے کے تحت اپنی محنت جاری رکھی۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ آسمان پر بہت زیادہ ستارے ہیں، جن کے درمیان خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور یہ بھی آسمان کے ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں۔ یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبہ ستاروں کی طرح چمک دمک دکھا رہے ہیں، اور ساتھ درود ابراہیمی بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی۔ کہتی ہیں کہ یہ دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی، میں نے اتنا خواب دیکھا اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اور یہ صبح کا وقت تھا۔ کہتی ہیں میری طبیعت میں ایک قسم کی تازگی تھی، فریشنس تھی، اور یہ میرا پہلا خواب تھا درود شریف کے ورد کے بعد۔ میں اسی طریقے سے درود پاک ورد کرتی رہی، وقت گزرتا رہا اور درود پاک کی حلاوت، لذت مجھے ملنے لگی، یہاں تک کہ جو بھی خواب دیکھتی ویسا ہی سچ ہو جاتا، یعنی حقیقت میں ویسا ہی ہو جاتا جو میں نے خواب میں دیکھا ہوتا۔ اب تو درود شریف پڑھنے کا شوق میرا اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ مجھے دنیا کا کوئی کام اتنا اہم نہیں لگتا جتنا درود شریف پڑھنا اہم لگتا تھا۔ یہاں تک کہ کالج میں اپنی کلاسز کے دوران بھی میں درود شریف کا ورد رکھتی، دل ہی دل میں درود شریف پڑھتی رہتی، جس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ مجھے جو بھی لیکچرز تھے وہ جلدی سمجھ آ جاتے اور مجھے فوراً سے چیزیں یاد ہو جاتی۔ مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت شوق تھا۔ کثرت سے درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر کرم نوازی فرمائی، نظر کرم فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، پنجتن پاک کا دیدار نصیب ہوا، حجابات ہٹا دیے گئے، جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اب حال یہ ہے کہ درود شریف کی برکت سے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ دیدار نہ ہو۔ اس بات پر میں جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کروں کم ہے۔ درود پاک کی برکت سے ہم وہ دنیا بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ مرنے کے بعد نظر آئے گی، تو کیوں نہ ہم ابھی اس دنیا کی تیاری کر لیں۔ اوپر ذکر کی گئی وہ حدیث مبارکہ جو بتائی گئی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ روزانہ 1000 بار پڑھنے والا درود شریف مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنی آنکھوں سے اپنا مقام جنت میں دیکھیں گے، اور میں بھی اپنا مقام جنت میں دیکھ چکی ہوں، اور درود شریف کی برکت سے ہر روز مجھے کوئی نہ کوئی مشاہدہ ہوتا ہے۔ انہیں تقریباً درود شریف پڑھتے ہوئے 11 سال ہو گئے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ سب 11 سال کی محنت کے بعد ملا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج درود شریف پڑھنا شروع کیا اور کل سے مجھے مشاہدات ہونا شروع ہو گئے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ درود شریف کی بدولت انسان کو وہ مشاہدات، وہ برکتیں، وہ فیض حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ درود شریف کو دھیان، توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہم بھی اگر کثرت سے درود شریف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحمت، فضل، کرم کے دروازے کھول دے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے پڑھیں، شوق، جذبے، محبت سے پڑھیں۔ ان کو جو مشاہدات ہو رہے ہیں، جو خواب میں ان کو نیک بزرگان دین کی زیارت ہوتی ہے، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو 11 سال ان کو درود شریف پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں، اور اب ان پر مشاہدات کے دروازے کھلنے شروع ہو گئے ہیں۔ روز انہیں درود پاک کا کوئی نہ کوئی فیض ملتا ہے، درود شریف کی برکت ملتی ہے۔ 11 سال لگے اس سفر کو جاری رکھنے میں، جو انہوں نے بہت محبت سے، شوق سے جاری رکھا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے آج درود شریف پڑھنا شروع کیا، کل سے ہماری روحانی پرواز شروع ہو جائے، کل سے ہماری مشاہدات کا دور شروع ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ درود شریف پڑھنے کا مقصد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قربت حاصل کرنا ہے، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، اجر و ثواب کا خزینہ حاصل کرنا ہے، درود پاک کی برکتیں حاصل کرنا ہے، نہ کہ مشاہدات تو ملیں گے کیونکہ درود پاک کی برکت سے یہ دروازہ ضرور کھلے گا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشاہدات جلدی بھی ہو جاتے ہیں، کبھی دیر سے بھی ہوتے ہیں، کبھی مشاہدات کا دروازہ کھل بھی جاتا ہے اور بند بھی ہو جاتا ہے۔ بہت عرصے تک ایسا ہوتا ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ بھی فیل نہیں ہوتا۔ تو درود پاک پڑھنے کی نیت یہ رکھیے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور قربت چاہیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچنا ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، جیسے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس نیت سے درود شریف پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں کہ میں ان کا ذکر خیر کر رہی ہوں اور اللہ مجھ پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے۔ اس محبت اور شوق سے اپنا سفر شروع کریں اور پھر دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ مشاہدات بھی دکھائے گا، زیارت بھی کرائے گا، آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، آپ کے مقصد میں بھی کامیابی ہوگی، لیکن اپنی نیت خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہماری تمام جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔